مائدہ میرے سامنے آئی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن یکفر، جس نے انکار کیا بالایمانی، ایمان کا، جس نے ایمان کا انکار کیا، فقد حبط عملہ، اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. حبط، ضبط نہیں، حبط، حبط. اچھا اب یہ حبط کیا ہے اور ضبط کیا ہے، میں ذرا یہ سمجھا لوں پھر آیت کی طرف آتا ہوں. ضبط کہتے ہیں کہ اگر آپ کی چوری ہو گئی، چور پکڑا گیا تو سارا مال ضبط ہو گیا، سارا مال ضبط ہو گیا، اور مال کے مالکوں کو وہ مال مل جائے گا، اسے کہتے ہیں ضبط. حبط کہتے ہیں چور پکڑے گئے، ان کے پاس نارکوٹکس تھا، شراب تھی یا کوئی افیون وغیرہ تھی، تو اس کا کیا کریں گے؟ وہ کسی کو واپس اس کو وہیں پہ ساڑ دیں گے، جلا دیں گے، اسے کہتے ہیں حبط. اسے کیا کہتے ہیں؟ حبط. اللہ فرماتا ہے من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا، فقد حبط اعمالہ، اس کے اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں. جب ایمان کا ہی انکار کر دیا تو پھر ہم انہیں جلا دیں گے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ایمان کیا ہے؟ میں جلدی سے ایک آیت پڑھوں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اپنے دل میں محمد کو رکھنا ایمان ہے. اگر نبی کی گستاخی کی، جتنی مرضی نمازیں پڑھ، جتنی مرضی حج کر، جتنی مرضی زکاتیں دے، جتنی مرضی صدقے کر، اگر دل میں محمد کی عزت نہیں، نمازیں جلا دی جائیں گی، حج جلا دیے جائیں گے، زکاتیں جلا دی جائیں گی. ہاں اگر ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی کرے گا، دل میں محمد ہے، اور چمکا دیے جائیں گے. یہ سورہ شورا کی طرف چلتے ہیں، 42 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اگر دل میں نبی اور نبی کی آل کی محبت ہے، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں، اگر دل میں نبی اور نبی کی آل کی محبت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اب تو ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کرے گا، ہم اسے حسین کر دیں گے. ہم حسنا، حسنا. تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس دولت نہیں ہے، تیرے پاس غربت ہے، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے تیرے دل میں محمد ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تیرے دل میں مصطفیٰ ہے. اگر تیرے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، منصب ہے، وزارت ہے، تو چیف جسٹس ہے، تو کچھ بھی ہے، اگر تیرے دل میں محمد نہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر تیرے دل میں محمد ہے، تو ریڑھی چلاتا ہے، تو سبزی بیچتا ہے، تو فیکٹری میں کام کرتا ہے، تیرا چھوٹا سا کاروبار ہے، تیرے دل میں محمد ہے، ان اللہ غفور شکور، اللہ فرماتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، واللہ ان اللہ غفور شکور. اور دل میں محمد کو رکھنے والے، اللہ تیرا مشکور ہے، بندہ نہیں. کسی بندے نے شکریہ نہیں کہا. جس کے دل میں نبی کی عزت ہے، اللہ کہہ رہا ہے تیرا شکریہ. صرف شکور نہیں، ان اللہ غفور، دل میں نبی کی عزت ہے، جا ہم نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے. گزارش یہ کر رہا ہوں، حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا، تکلیف ہوئی ہے بڑی، نبی کی عزت پہ حملہ کر دیا. ایک لفظ ہے طاغوت، یہ تو سے ہے، طاغوت، تا نہیں ہے، تو ہے، طاغوت. طاغوت کا پتہ کیا معنی ہے؟ طاغوت کا معنی ہوتا ہے، میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا معنی بتاؤں گا. طاغوت کہتے ہیں ایسی حکومت، ایسا حکمران جو ڈائریکٹ اللہ اور اس کی رسول کی عزت پہ حملے کرے، وہ ہے طاغوت. مجھے معاف کر دینا، سخت لفظ ہے. اس وقت آپ کی حکومت طاغوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے نبی کی عزت کا.
اندھے ہو چکے ہیں. یہودیت کی چمک اور دھمک نے انہیں اندھا کر دیا ہوا ہے. میرے جوان بچوں جاگ کے رہنا، آنے والا دور سخت ہے اور آپ کی آزمائش بڑھ چکی ہے. آپ کو خریدا بھی جائے گا، خریدیں گے بندے آپ کو، دیکھ لینا. فقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی، بندے خریدیں گے آپ کو، کیونکہ جس طرح یہ سپورٹ کر رہے ہیں نا، اگلا سٹیپ یہی ہے ان کا. آپ کے ایمان کے سودے ہوں گے. کیوں؟ طاغوتی بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ طاغوتی ہیں، انہیں نہ نبی کی عزت کا پتا، نہ نبی کے خدا کی عزت کا پتا. یہ طاغوتی حکومتیں ہیں. اب آؤ سورہ نحل، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول اسی لیے بھیجا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ لوگوں کو، بندوں کو یہ نبی اللہ کی طرف لے کے آئے، طاغوت سے بچائے. کس سے بچائے؟ طاغوت. یہ ہے وہ طاغوت. اپنے دور کا فرعون طاغوت تھا. سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اے دین بڑا حلیم ہے. دین صحیح سمجھ آئے گا تمہیں فرید کے در سے، دین صحیح سمجھ آئے گا تمہیں معین الدین کے در سے. وہاں پہ لہجے سخت نہیں ہیں، اے وہاں پہ بندوں کو بھگایا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے. ہم نے بہت بندے بھگا دیے ہوئے ہیں، مہربانی کریں، اب بہت وقت گزر چکا ہے. We have to change ourselves. ہمیں اب اپنے انداز بدلنے پڑیں گے تاکہ لوگ قریب آئیں. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی والا نہیں ہے، دین میں حلم ہے. اچھا دین کس نے بتایا؟ حضور نے. بھئی حضور نے، کیا ہو گیا؟ دین کس نے بتایا؟ سخت تھے. جواب دو پھر مجھے. مولا کیسے تھے؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ان جیسا اخلاق ہی کسی کا نہیں، ان جیسا اخلاق ہی کسی کا نہیں. نبی جیسا اخلاق ہے کسی کا؟ بولو. اچھا اتنے بڑے اخلاق کا مالک کہے الحسین منی، اتنے بڑے اخلاق کا مالک کہے الحسین منی، یہ دا مطلب ہے حسین جے اخلاق بھی کسی دا نہیں. دین تو یہ ہے اوتھے ٹوٹیاں تے بیٹھا بابا وضو پیا کردا ہے تے سارا ہی وضو غلط ہے. محراب تے وچ بیٹھے حضرت حسین دی نظر پہ گئی، دعا کرو نظر پہ جائے. لجپالاں دی نظر پہ گئی کہ مرید ساڈے نانے دا ہے تے وضو سارے ہی غلط ہے. ہن اوتھوں کھلو کے اج دا مولوی ہوندا تے ایتھوں آواز ماردا او بابا او تینوں وضو نہیں کرنا ہوندا، او قبر ہی لتاں نے تیریاں. نہیں، آج کا مولوی نہیں تھا، علی کا لال تھا. یہ ہے دین. لا اکراہ فی الدین، سخت نہیں، جبر نہیں. حضرت حسین نے بڑے بھائی حسن کی طرف دیکھا، مرید ہمارے نانے کا ہے، وضو ناقص ہے، ذرا آئیے اسے وضو نہ سکھا دے. دونوں بھائی اٹھ کے پاس پانی کے چلے گئے. اب بابے سے کچھ نہیں کہا، دین نرم ہے، بابے سے تو نہیں نہ کہنا، اور ساریاں پڑیاں ضائع ہو جان گی اگر اے ٹوٹ گیا تھے. بابے نو کچھ نہیں کیا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے فرماتا ہے بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، ذرا آپ دیکھیے. ہن حسن دا وضو، وہ تو غلط نہیں نہ ہو سکتا. اچھا بھائی بڑے بھائی نے وضو کیا، چھوٹے بھائی نے دیکھا، وضو مکمل ہو گیا. حضرت حسین فرماتے ہیں بھائی اب میں کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیے. بابے نے اپنا وضو چھڈیا، سوچیا شہزادے کی پہ کر دینے، اپنا وضو چھڑ کے شہزادے وال ویکھنا شروع کر دیتا. ہن جب تیسری دفعہ امام حسن نے وضو کیا نا حسین کے بعد، جب تیسری دفعہ امام حسن نے وضو کیا، بابے کو سمجھ آ گئی میرا تو سارا وضو غلط ہے. بابا کھڑا ہو گیا، رہا نہ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے واہ سیدو صدقے جاواں، وضو بھی سکھا چھڈیا جے دل بھی نہیں جے توڑیا. یہ ہے دین، یہ دین ہے میرے صاحبو. اللہ کرے ہمیں دین پہنچانا آ جائے. دین کے ٹھیکیدار سخت ہو چکے ہیں، کدورتے ہیں، نفرتے ہیں، بندوں کو قریب نہیں کرنا چاہتے. اور قریب کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، دور نہ کرو، قریب کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد، اللہ فرماتا ہے اب ہدایت واضح ہے، من الغی، گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، اب اگر کسی نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، وہی مومن ہے.
तागूत का इनकार ईमान है। तागूत क्या है मैं बता चुका, ये जो ऐसी हुकूमत, ऐसी रियासत, ऐसी कुव्वत जो डायरेक्ट नबी की इज्जत पे हमला करे, तागूत है। नबी की इज्जत को छेड़ा गया है यार। मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, मैंने बैठते अर्ज किया है कि हम लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते यार, हम जंग नहीं कर सकते, हम निकल नहीं सकते। अगर मैदान जंग सामने हो, तागूती सामने हो, हम कभी बाज ना आए। निकल पड़ेंगे मेरे जवान, मुझे पता है, लेकिन हम कमजोर हैं, क्योंकि अब जंग तलवार वाली नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की जंग है। अब जंग उस तरह की नहीं जिसमें हम माहिर नहीं हैं, लेकिन हम जुबान से तो कह सकते हैं ये बेगैरत तागूती हैं, कह सकते हैं हम, क्यों नहीं हम कहेंगे। जिसने नबी की इज्जत पे हमला किया वो तागूती है, जिसने कल नबी की इज्जत पे हमला किया था वो कल तागूती था, और जिसने आज हमला किया वो आज तागूती है। अल्लाह फरमाता है खबरदार, तेरा ईमान कामिल नहीं है अगर तागूत का इनकार नहीं किया, तेरा ईमान नाकिस है, तागूत का इनकार कर। इसी आयत के आगे अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है मोमिनों का। अल्लाह वली है, मौला तो कैसा वली है? फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वली दा काम ही हुंदा है गुनाहगार नूं नेरे विचों कढे ते नूर वल ले जाए। अल्लाह वली है मोमिनों का, और वली की ये असाइनमेंट है कि वो मोमिन को अंधेरे से निकाले, रोशनी की तरफ ले जाए। लेकिन वल्लज़ीना काफरू, जिन्होंने कुफर किया, औलियाअहुमुत तागूत, वो तागूत के दोस्त हैं। जिसने कुफर किया वो तागूत के यार हैं। जिसने कुफर किया, दो ही बातें हैं, ईमान या कुफर, या ईमान है या कुफर है। अगर कुफर है, ईमान नहीं, तो अगर ईमान है, एक चीज रखनी पड़ेगी, तागूत रख लो काफिर हो, तागूत रख लो काफिर हो, तागूत को छोड़ोगे तो मोमिन हो। अल्लाह फरमाता है औलियाहुमुत तागूत, तागूत उसका दोस्त है। अब अगर तागूत को दोस्त रखा, युखरिजुनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, तो फिर वो तुम्हें नूर से निकाल के जुल्मत की तरफ लेके जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नार, ये दोज़खी हैं, हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा करो, हुम वो, फीहा दोज़ख में, खालिदून दोज़खी हमेशा रहेंगे। एदा मतलब है जिस दिल विच यार नहीं वो हमेशा रहेगा, जिसके दिल में यार नहीं अगर वो हमेशा रहेगा तो जिस दिल में यार हो। अल्लाह फरमाते हैं ये तागूती कुव्वतें हैं और ये उसमें हमेशा रहेंगे। जहां पे ये आयत खत्म होती है वहीं पे एक शख्सियत है जिसने तागूत का मुकाबला किया है। अच्छा गल करके अल्लाह फरमाता है अलम तारा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीमा फी रब्बिही, क्या तूने वो बंदा नहीं देखा जो इब्राहीम से मेरे मुकाबले में झगड़ता था? क्या तूने वो बंदा नहीं देखा? अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा? इला उसे, अल्लज़ी वो जो, हाजा झगड़ा किया करता था, इब्राहीमा इब्राहीम से, फी रब्बिही रब के बारे में। और तुम्हें वो बंदा याद नहीं? और मैं तुम्हें बताऊं तागूत क्या है, तुम्हें वो बंदा याद नहीं जो इब्राहीम से मेरे बारे में झगड़ता था? अन आताहु अल्लाहुल मुल्का, अल्लाह फरमाता है हमने उसे वजारत दी थी, था तागूत, हमने उसे वजारत दी थी, मुल्का बादशाही दी थी, बादशाह था, हमने दी थी बादशाही। और जब बादशाही हम दे रहे हैं हमारी तो हया करो। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह फरमाता है हमने उसे बादशाही दी। इज़ क़ाला इब्राहीम, उसने इब्राहीम से कहा, रब्बी मेरा रब, अल्लज़ी वो जो, युहयी जिलाता है, व युमीतु और मारता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। अब तू बता, अगर तू रब है तो तू भी मार के दिखा। मुकाबला किया तागूत का खलील ने। जी अकेला जवान है, पूरा शहर है। खलील अकेला जवान है, एक तरफ अकेला और एक तरफ पूरा शहर। और नमरूद तागूत सीना तान के खलील खड़े हो गए। फरमाते हैं मेरा रब तो वो है जो मौत भी देता है और जिंदगी भी देता है, तू मार के दिखा। अब मुफस्सरीन पता क्या लिखते हैं, इसने ना दो बंदे बुलाए, इसको सजाए मौत लिखी जा चुकी है, इसे छोड़ दो। मुर्दा था जिंदा कर दिया और ये जिंदा है, इसे मार दो। जिंदा था इसे मार दिया, वो मुर्दा था उसे जिंदा कर दिया। हजरत इब्राहीम मुस्कुरा के फरमाते हैं अच्छा
قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب اوے جڑا مشرق والو سورج چاڑ دے، فاتی بہا من المغرب، تے مغرب وال ڈوب دے تے تو مغرب والو چاڑ کے وہاں ہون جدو فرمایا نا تو مغرب والو چاڑ کے وہاں، ہون انہوں پریشانی بن گئی، اوتھے کسے دی نہیں چل دی، اوے اوتھے کسے دی نہیں چل دی، اوتھے اونا دی چل دی، دل چاہے تے جاندے نو واپس بھی لے ہوندے نے۔ ان طاغوتی قوتوں کو سمجھ آنی چاہیے، وہ اتنے با اختیار ہیں کہ ادھر مولا علی اگر حضور کو نیند کروا رہے ہیں اور علی کی نماز اثر جا رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، علی کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو چہرہ رسول پہ آ رہا ہے، نبی اٹھ کے فرماتے ہیں علی رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری اثر جا رہی ہے۔ فرمایا علی گھبرانا، ہم ابھی اسے واپس بلا لیتے ہیں، ہم ابھی اسے واپس بلا لیتے ہیں۔ اب آپ نے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، یہ طاغوتی قوتیں ختم ہو جائیں گی، ان کا اختیار آئے تو جاتے ہوئے سورج کو بلا لیتے ہیں، چڑھتے ہوئے چاند کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو میرے صاحبوں یہ طاغوتی قوتیں ہیں، جاگ کے رہیے گا، سارے جاگو میرے بچوں، ان قوتوں کا مقابلہ کرو، نبی کی ختم نبوت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کٹ جانا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد پھر بولو حضور کے بعد، پھر بولو حضور کے بعد، پھر بولو حضور کے بعد، ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت۔